لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اس بات کا وعدہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن پاک کی حفاظت کریں گے. الحمدللہ ہر ایمان والے کا اس بات پر کامل یقین ہے کہ رب العالمین نے ہر انسان کی کامیابی کو قرآن کریم پر عمل کرنے کے ساتھ جوڑا ہے. اور الحمدللہ اس بات پر بھی یقین ہے کہ رب ذوالجلال نے جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے تو ٹھیک اسی طرح قرآن کریم کی حفاظت بھی کی گئی ہے. چنانچہ قرآن کریم کے الفاظ ہوں، قرآن کریم کا متن ہو، قرآن کریم کے مفاہیم اور معانی ہوں، ہر اعتبار سے قرآن کریم کی حفاظت کی گئی ہے. اور جو قرآن ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے الحمدللہ یہ وہی قرآن کریم ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا. اس کے ایک حرف کے اندر یا اس کی زبر زیر پیش کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں آ سکتی. اس لیے کہ قرآن کریم یہ وہ واحد کلام ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اور قرآن کریم ہی میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ جو وعدہ کرتے ہیں پھر اس وعدے کو پورا بھی کرتے ہیں، اس وعدے کے خلاف نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بھی حفاظت کی اور کرے گا، اور جس پر یہ قرآن اللہ نے اتارا اس قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صاحب قرآن یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اور صورت بھی ایک ایک ادا کی اللہ نے حفاظت کی ہے.
اور پھر جو اس قرآن کے اولین مخاطب ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کو بھی محفوظ رکھا ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے سے قرآن آگے امت تک پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کی بھی حفاظت کی تاکہ قرآن کی حفاظت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی حفاظت اسی طرح قیامت کے دن تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ قرآن کریم کی حفاظت کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ مامون الرشید کے پاس ایک یہودی آیا، اور اس یہودی نے آ کے مامون الرشید سے کافی علمی گفتگو کی۔ مامون الرشید نے جب اس سے گفتگو کی تو اس کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ بندہ بڑا علمی آدمی ہے، عالم ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے۔ تو مامون الرشید نے اسے اسلام لانے کی دعوت دی کہ تم اسلام قبول کر لو، یہودیت کو چھوڑ دو۔ تو اس پر وہ یہ کہنے لگا کہ نہیں، میرے لیے میرے آباء و اجداد کا دین کافی ہے، میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ یہ بات کر کے وہ چلا گیا۔ پھر کافی عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ مامون الرشید کے دربار میں آیا اور اس نے آ کے فقہی مسائل پر گفتگو کی اور بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی۔ مامون الرشید کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو چکا ہے، تبھی تو یہ فقہ کی باتیں کر رہا ہے، مسائل کی باتیں کر رہا ہے۔ تو مامون الرشید نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم جب پہلی مرتبہ میرے دربار میں آئے تھے اس وقت میں نے تمہارے علم سے متاثر ہو کر تمہیں اسلام لانے کی دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تو پھر تمہارے اسلام لانے کا سبب کیا بنا؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ جب میں آپ کے دربار سے نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جتنے بھی ادیان، جتنی بھی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، کیوں نہ میں ان کا امتحان لوں، آزمائش لوں۔ تو میں نے سب سے پہلے انجیل کے 3 نسخے بنائے اور ان کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اور اس میں نے اپنی طرف سے کمی زیادتی کر دی، کمی بیشی کر دی، اور پھر میں یہودیوں کی، عیسائیوں کی عبادت خانے میں گیا اور وہاں جا کر وہ 3 نسخے میں نے بیچنا چاہے تو فوراً وہ میرے نسخے بک گئے، اور کسی نے کوئی جانچ پڑتال نہیں کی، کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کس نے لکھا ہے، کہاں سے لکھوایا ہے، فوراً وہ میرے 3 نسخے بک جاتے ہیں۔ پھر میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اور میں نے یہودیوں کی عبادت خانے میں جا کر انہیں بیچا، وہ فوراً بک گئے، کسی نے کوئی جانچ پڑتال نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا۔ اور پھر میں نے قرآن کریم کے نسخے لکھے، اور قرآن کریم کے نسخے لکھنے کے بعد میں مسلمانوں کے پاس وہ نسخے لے کے گیا، تو ان مسلمانوں نے وہ نسخے مجھ سے لیے اور مجھ سے لینے کے بعد اسے پڑھنا شروع کیا۔ وہاں پر جو حافظ قرآن تھے ان سے پڑھوایا، ان کو دکھایا، تو خریدنا تو دور کی بات، وہ سارے مسلمان اکٹھے ہوئے اور مجھے مارنے پہ تل گئے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تم نے قرآن میں تعریف کی ہے، تم نے قرآن میں کمی زیادتی کی ہے، لہذا تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو پھر اس نے بتایا کہ میں ویسے امتحان لے رہا تھا، اور اسی وقت یہ سوچ کر میں نے اسلام قبول کر لیا کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی سچا مذہب ہے یا کوئی سچی کتاب ہے کہ جو جب سے نازل ہوئی اور اب تک وہ محفوظ ہے، تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا کہ یہی سچا مذہب ہے، اور بات بھی یہی ہے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم روزنامہ اسلام کے اندر ان کا ایک مضمون بھی چھپا قرآن کریم کی حفاظت کے عنوان سے، تو اس میں انہوں نے ایک بات لکھی کہ چند نوجوان اکٹھے ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے آ کے بتایا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، تو انگریزوں کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، اسلام دشمنوں کی طرف سے
چند ایسے گروپ بن چکے ہیں کہ جو انٹرنیٹ پر کام کرتے ہیں اور قرآن کریم میں تحریف کر کے اسے انٹرنیٹ پر شائع کرتے ہیں۔ کبھی کسی سورت کے اندر کسی لفظ کو مٹا کے اس کی جگہ کوئی اور لفظ لکھ دیا، کبھی کسی سورت کی کسی آیت کو تبدیل کر دیا، یعنی ایسا خلط ملط کر کے قرآن شائع کرتے ہیں کہ ایک ناواقف قسم کا مسلمان کہ جو قرآن کے معانی مفاہیم سے واقف نہیں، جو حافظ قرآن نہیں، تو وہ اس میں غلط فہمی اور غلط دکھا جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم انہوں نے جواب دیا کہ بھائی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ایک گروپ ہے، دو گروپ ہیں، اگر اس طرح کے 20 گروپ بھی آ جائیں تو انشاءاللہ قرآن کریم میں یہ کبھی بھی تعریف نہیں کر سکتے، اور ان کی یہ ساری جدید ٹیکنالوجی، اس ساری ٹیکنالوجی کو ختم کرنے کے لیے صرف 10 سال کا ایک حافظ قرآن ہی کافی ہے، کہ 10 سال کا ایک حافظ قرآن جب قرآن کو پڑھے گا، 7 سال کا حافظ قرآن بچہ جب قرآن کو پڑھے گا تو ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ کہاں کہاں انہوں نے قرآن کریم میں غلطی کی ہے۔ چنانچہ شروع میں جب بر صغیر کے اندر یہ انگریز نئے نئے آئے تھے اور انہوں نے قرآن کریم کو معاذ اللہ ختم کرنے کی کوشش کی، اس وقت تو ایسا دور تھا کہ کلموں کے ذریعے قرآن پاک کے نسخے لکھے جاتے تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ بھئی جتنے بھی نسخے مسلمانوں کے پاس اس وقت موجود ہیں، ہم وہ سارے کے سارے نسخے زیادہ قیمت دے کر ان سے لے لیتے ہیں اور ان کو معاذ اللہ ضائع کر کے ان کی جگہ تحریف شدہ جو نسخے ہوں گے وہ مسلمانوں میں عام کر دیں گے۔ چنانچہ اس وقت جو سادہ لوگ مسلمان تھے جن کے پاس وہ نسخے لکھے ہوئے موجود تھے، انہوں نے زیادہ قیمت پر بیچنا شروع کر دیا انگریزوں سے۔ اس وقت کے ایک عالم تھے حضرت مولانا باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سمجھایا کہ بھائی ایسا نہ کرو، یہ مسلمانوں کے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں جی زیادہ قیمت ہمیں مل رہی ہے، سادہ لوگ مسلمان تھے، انہوں نے بیچنا شروع کر دیا۔ اسی وقت مولانا صاحب نے ایک 10 سال کے بچے کو بلایا اور اسے کہا کہ بیٹا ہمیں قرآن پڑھ کے سناؤ، اور کہا کہ یہ جو نسخے تم زیادہ قیمت پر دے کر اور ان انگریزوں سے نسخے لیتے ہو، وہ نسخہ ذرا کھولو، یہ حافظ قرآن پڑھے گا، تم اس نسخے میں دیکھو۔ جب اس حافظ قرآن نے قرآن پڑھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کی طرف سے جو نسخہ شائع ہوا تھا اس کے اندر کافی غلطیاں موجود تھیں، اپنی طرف سے انہوں نے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ پھر ایک 8 سال کے بچے کو بلایا، اس نے قرآن پڑھا، پھر ایک 7 سال کے بچے کو بلایا، اس نے قرآن پڑھا۔ پھر ان مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ واقعی یہ تو انگریزوں کی سازش ہے قرآن کریم کو ختم کرنے کی۔ اور حضرت مولانا باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ انگریز ایک نہیں لاکھوں کوششیں کر لیں پھر بھی یہ قرآن کریم کی حفاظت کا جو ہمارا دعویٰ ہے اس میں ہمیں جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ دعویٰ ہمارا نہیں بلکہ یہ ہمارے رب کا دعویٰ ہے، اور ہمارے رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ یہ قرآن قیامت کے دن تک باقی رہے گا اور میں اس قرآن کی حفاظت خود کروں گا۔ بے شمار ایسے واقعات ہمیں ملیں گے اگر ہم مطالعہ کریں صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، پھر تبع تابعین آج تک علماء کرام کو آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن مجید جو ہمیں عطا فرمائی ہے الحمدللہ آج تک محفوظ ہے اور قیامت کے دن تک یہ محفوظ رہے گی۔ اور ان یورپین ممالک کی طرف سے جتنی کوشش کی جائے وہ ایک نہیں، اللہ معاف کرے قرآن کے ہزاروں نسخے بھی چلا دیں پھر بھی وہ قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ قرآن مسلمانوں کے بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، وہ قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف اہل اسلام اور اہل ایمان کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب اہل اسلام کی طرف سے کوئی رد عمل آتا ہے تو انہیں دہشت گرد کہہ کر پوری دنیا کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ کام ہی ایسا ہے کہ جب اللہ کے نبی کی گستاخی ہو، جب اللہ کی کلام کی گستاخی ہو، جب اللہ کی شان میں گستاخی ہو تو مسلمان کیسے چپ بیٹھ سکتا ہے؟
کہ جس مسلمان کا یہ یقین ہو کہ وہی ہمارا رب ہے اور یہ قرآن اسی اللہ کی کلام ہے اور یہ نبی اسی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے اور اس کائنات کا آخری نبی ہے، جب ان کی شان میں گستاخی ہوگی تو مسلمان کیسے چپ بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کی تو مثال ایسے ہے کہ اگر ایک مسلمان کے سامنے اس کے باپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے، اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس مسلمان کو اس آدمی کے باپ ہونے میں شک ہے، پھر تو وہ آگے قدم نہیں بڑھائے گا کہ پتہ نہیں یہ میرا باپ بھی ہے یا نہیں، مار کھاتا ہے کھاتا رہے۔ لیکن جس کو اس کے باپ ہونے پر یقین ہوگا کہ واقعی یہ میرا باپ ہے، اگر وہ بے غیرت نہیں ہوگا تو پھر آگے بڑھ کے اپنے باپ کو بھی بچائے گا، اور جس نے اس کے باپ کے تھپڑ ماری ہوگی وہ اس کو دوبارہ تھپڑ بھی مارے گا۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کو تو یقین ہے اللہ کے اللہ ہونے پر، اور پھر اللہ کی معرفت ہو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا ہو، یا قرآن کے اللہ کی کتاب ہونا ہو، یہ سب کچھ ہمیں کس سے پتہ چلا ہے؟ قرآن سے۔ نماز ہمیں ملی قرآن سے، زکوٰۃ ہمیں ملی قرآن سے، روزہ حج زکوٰۃ ہمیں قرآن سے ملا، دین اسلام کی الف سے لے کر یا تک ایک ایک چیز ہمیں قرآن سے ملی۔ اب اگر کوئی بے غیرت اٹھ کر قرآن کی گستاخی کرے گا یا قرآن کو حکومتی سطح پر حکومت کی سپورٹ کے ساتھ وہ قرآن کے کسی نسخے کو جلائے گا تو مسلمان کیسے چپ بیٹھ سکتے ہیں؟ تو یہ خواہ مخواہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ قرآن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کی ایک آیت تو دور، قرآن کا ایک لفظ تو دور، قرآن کا ایک حرف تو دور، یہ قرآن کی زبر زیر اور پیش کو بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اور جب سے یہ قرآن دنیا میں آیا ہے یہ یہودی لوگ، یہ عیسائی لوگ، یہ اسلام دشمن لوگ قرآن کو مٹانے میں لگے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے میں لگے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے یہ اس چیز کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن خواہ مخواہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا اور مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کرنا کہ مسلمان نکلیں ان بے غیرتوں کے خلاف۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہر مسلمان کو چاہیے، ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی کہ وہ انفرادی طور پر اس طرح کا کام جب بھی ہو، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، وہ اس کی مذمت ضرور کرے، جہاں تک اس کی پہنچ ہو، طاقت ہو، استطاعت ہو، میڈیا کے ذریعے ہو، کسی اور ذریعے سے ہو۔ الحمدللہ جیسے ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے ممبر پر بیٹھ کر آپ کے سامنے ہم بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے مسلمان اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا کرنا یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے، اور جب اس کے رد عمل میں کوئی بات آئے گی تو پھر یہ کہیں گے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ وہ مکی صاحب جو حرم میں بیٹھ کر درس دیتے ہیں تو ان کے پاس ایک پرچی آئی، اور اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ جو حق نواز جھنگوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ شیعوں کے خلاف اتنا زیادہ کیوں باتیں کرتے ہیں، اور کیوں اتنا زیادہ یہ شیعوں کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ پورے ملک میں انہوں نے فساد برپا کر رکھا ہے۔ تو اس پر ان کو جواب ملا کہ میں نے خود یہ سوال کیا تھا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یار یا تو تم شیعوں کے ساتھ لڑو یا پھر تم حکومت کے ساتھ لڑو، ادھر حکومت کے ساتھ بھی لڑتے ہو، شیعوں کے ساتھ بھی لڑتے ہو، یہ تمہاری کیا جنگ ہے؟ تو حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اور میں یہ جنگ بھی چھوڑ دیتا، میں یہ الحمدللہ دلائل کی جنگ جو ہم لڑتے ہیں ہم یہ چھوڑ دیتے، لیکن میں نے جنگ کے اندر اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا ہے کہ انہوں نے محرم کے دنوں میں جلوس نکالا، اور اس جلوس کے اندر، اور میں خود بیٹھا ہوا تھا الحمدللہ، یہ بات میں نے خود سنی ہے مکی صاحب سے، کیا ہوا کہ جنگ کے اندر انہوں نے جلوس نکالا اور اس جلوس میں ایک کتیا کے گلے میں پٹا ڈالا، اور اس پٹے کے اوپر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انہوں نے نام لکھا ہوا تھا۔ میں کیسے چپ بیٹھ سکتا ہوں؟ یہ خود ہمارے جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ یہی مقصد ہے ان کافروں کا، ان مشرکوں کا، ان اہل اسلام دشمنوں کا، یہ ہر موڑ پہ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں اور یہ مسلمان نکلیں، لیکن ہم بھی مجبور ہیں۔ ہم کہاں تک نکل سکتے ہیں؟ آگے ہمارے حکمرانی ایسے ہیں
جب حکومتی سطح پر قرآن کریم کے نسخے کو چلایا گیا سویڈن کے اندر، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری حکومتی سطح پہ پھر ان کو جواب دیتی۔ جہاں جہاں بھی مسلمان ممالک ہیں پھر ان کو چاہیے کہ وہ حکومتی سطح پر ان کو جواب دیتے کہ تم نے حکومتی سطح پر یہ کام کیا ہے، ہم بھی پھر حکومتی سطح پر تمہیں جواب دیں گے۔ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اسلامی ملک ہے، جہاں جہاں بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب کو حکومتی سطح پر جواب دینا چاہیے۔ لیکن اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اسلامی حکمران عطا کر دیں کہ جہاں کہیں بھی پوری دنیا کے اندر اس طرح کی گستاخی ہو اللہ کی شان میں، قرآن کی شان میں، اللہ کے محبوب کی شان میں، تو فوراً وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔